ہماری ایکسپورٹ مکمل طور پر جو فیل ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر زراعت کی بات کی جائے تو زراعت پہ بالکل ٹیکنالوجی نہیں ہے، بالکل ہی کانونشنل ذرائع سے یہ کی جا رہی ہے، جس سے اس کے اوپر جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور کسان کو پھر آگے اس کی قیمت نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن جو کاشتکاری کا شعبہ ہے وہ ذبح حالی کا شکار ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایز اے آئی ٹی ایکسپرٹ کون سی آئی ٹی کے اندر اتنی جدید ترین انوویشن آ چکی ہے کہ جس کو پاکستان بھی مس کر رہا ہے، پاکستان میں نہیں آئی؟ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اسی اتنے اہم ترین سیکٹر میں دن بدن پیچھے جا رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں کھوکر صاحب کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا، جو کہ انہوں نے ریسرچ کے حوالے سے بات کی۔ بالکل بڑی اہم بات کی، بہت اہم بات اور بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر کہ آئی ٹی کی طرف جانا یا اے آئی کی طرف جانا، اس کا روڈ پیٹرن تو ریسرچ تھی، آر این ڈی تھی۔ جی بالکل۔ جب آپ آر این ڈی ہی میں لیک کر رہے ہیں اور آپ کی آر این ڈی ہی کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ اپنے لینڈ کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کیسے کر پائیں گے؟ ڈیجیٹل ٹولز پہ کیسے کس چیز کو ٹرانسفر کریں گے؟ اس وقت اگر آپ اوور آل دنیا میں دیکھیں، ہمارے تو ہاں سر ابھی فی الوقت اگر آپ پرٹیکولرلی آئی ٹی کی بات کر لیں تو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی بہت کمی ہے، جبکہ اٹ از ون آف دا ہائیسٹ پیئنگ سیگمنٹ۔ پچھلے کچھ سالوں سے آئی ٹی ایکسپورٹس بہت بڑے لیول پہ ہو رہی ہیں، فری لانس پہ کام بہت بڑے لیول پہ ہو رہا ہے، اور پوری دنیا سے بہت ڈالر کما کر پاکستان کے اندر لائے جا رہے ہیں، جو پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ایز فار ایز ایگری از کنسرنڈ، ایگریکلچر کنسرنڈ ہے، آپ اوور آل دنیا میں جتنے بھی ایگری کنٹریز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ پرانے میتھڈز کو بہت دیر پہلے کے چھوڑ چکے ہیں۔ صحیح۔ اگین وہی بات کھوکر صاحب علی کہ اگر ریسرچ نہیں ہو رہی، آپ کے پاس ٹولز نہیں ہیں، آپ کے پاس اچھی آر این ڈی نہیں ہے، آپ نے کوئی چیزیں انوویشن کوئی بلڈ نہیں کی ہوئی، کسی کو دیکھتے ہوئے بلڈ کر لیں جس طرح ایگری کنٹریز کر رہی ہیں۔ جی بالکل۔ تو جو ایگزسٹنگ کسان ہے، اور آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ماڈرنائزیشن، آپ کی جنریشن چینج، آپ کا ایک بڑا میجر جنریشن شفٹ ہے اس پورے ٹینیور میں، آپ کرنٹ تو دیکھیں ہی دیکھیں کہ زراعت کے کیا حالات ہیں، فیوچر کیا دیکھتے ہیں، کسان کا جو بچہ جس کو وہ پڑھا رہا ہے وہ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے اگر ایک پلیٹ فارم تیار نہیں ہوگا جو اس کی جنریشن کے ساتھ کمپیٹیبل ہو، بالکل تو وہ کیسے اس کو اڈاپٹ کرے گا، وہ پرانے میتھڈز کو کیسے اڈاپٹ کرے گا؟ تو کیا ہوگا کہ آگے آنے والی جنریشن ڈے بائی ڈے اس فیلڈ کو چھوڑتی جائے گی۔ ایسا ہی ہو رہا ہے ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ فیلڈ کو کوئٹ کرتے جا رہے ہیں لوگ بیسڈ آن کے پرانے میتھڈ سے نئی انوویشن آپ کا ملک لے کے کیا ہے۔ جی بالکل۔ ایگری میں جو پرانے میتھڈز چل رہے تھے وہ سارے میتھڈز چل رہے ہیں، آر این ڈی ہو نہیں رہی، نئے ٹولز کی طرف شفٹ ہوئے نہیں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ فیوچر کہاں ہے؟ آج سے 20 سال جو کسان کا بچہ پڑھ لکھ کے اگر وہ میٹرک یا اس نے ایف اے بھی کر لیا ہے، سر جنریشن شفٹ ہے۔ صحیح۔ ابھی ہم جیسا تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ پرانے لوگ بغیر اے سی کے بھی بیٹھ لیتے تھے، نئی جنریشن اے سی کو پریفر کر رہی ہے۔ اب اگر آپ اس کو وہ فیسیلیٹیٹ چیزیں نہیں کریں گے، حکومت وہ فیسیلیٹیشن نہیں بنائے گی، تو کیسے اڈاپٹیو ہوگا آنے والی نسلیں زراعت کی طرف نہیں؟ انوائرمنٹ کیسے اڈاپٹیو ہوگا؟ اس کو چارم کیا نظر آئے گا کہ ہاں یار میرے پاس یہ ڈیجیٹل ٹولز ہیں، یا میں اپنی کراپنگ کو اس طرح سے دیکھ سکتا ہوں، کراپنگ کی گروتھ کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں۔ ہم تو ایگزسٹنگ مسائل ہی مطلب اس میں نیچے جاتے جا رہے ہیں۔ پروگریسو اپروچ تو ڈیجیٹل تو مانگے گا، پروگریسو اپروچ کہ پہلے آپ کی جو ابھی لینڈ جو بیسک پرابلمز ہیں، بینچ مارک ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، اب آپ آر این ڈی کر رہے ہیں اور گرو کر رہے ہیں فار دا فیوچر جنریشنز کہ یار آج سے 50 سال بعد زراعت جو ہے وہ ایسے ٹول شفٹ ہو چکی ہوگی، اگلے آنے والی جنریشن اس طرح سے اس میں انوویشن لے کے آ رہی ہوگی جو کہ کنٹریبیوٹ کرے گی۔ جس طرح وہی بات کھوکر صاحب علی کہ دس از ون آف دا مین انکم اینڈ دی لیونگ سٹریمز آف پاکستان، بہت اہم سٹریم ہے ایگریکلچر، اور اس کو جس حد تک نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں نہ ہو رہا ہو کہ جی ایگری میں ہو ہی نہیں سکتا، سر آپ دیکھیں کہ ڈیجیٹل پیرامیٹرز کو یوز کرتے ہوئے دنیا کی ایگری کہاں چلی گئی ہے۔ ہمیں ابھی وہاں تک جانے کے لیے اب 30-40 سال اور چاہیے اگر ہم اپنی ان پرابلمز کو ہمارے پاس تو روڈ میپ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے، روڈ میپ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جس سے سب سے بڑا نقصان جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نیکسٹ جنریشنز میں کیسے
शिफ्ट करेंगे एग्रीकल्चर। एक बहुत बड़ा चैलेंज, ये एक बहुत बड़ा कोई चैलेंज शक है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, FBR का जो हदफ है वो कोई 15.3 ट्रिलियन रुपए रखा गया है, तो आप क्या समझते हैं कि हाईएस्ट टारगेट जो है वो FBR कैसे हासिल करेगी? क्या कोई बड़ी कॉरपोरेशन पे भी हाथ डालेगी या तनख्वाहदार तबके और छोटे दुकानदार पे ही सारा फोकस रहेगा? नहीं, अब तो पाकिस्तान में कोई हिलता भी है तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। आपके सेल्स टैक्स हर चीज पे है, दूध पे भी है, खाने पीने की चीजों पे भी है, स्कूल के चीजों पे भी है, हर चीज में टैक्स। पाकिस्तान बहुत ज्यादा जो है वो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं पाकिस्तान। हाँ, असल मसला ये है, और बिल्कुल असल मसला पाकिस्तान का है कि हुकूमत अपने अखराजात पे काबू नहीं पा रही। हुकूमत बस फैलती चली जा रही है, फायदा तो उसका है नहीं। अगर आपने 40-50 मिनिस्ट्रीज बनाई हुई हैं और कोई मिनिस्ट्री भी कोई काम की नहीं है और अवाम के लिए काम नहीं कर सकती, तो उसको बेहतर है कि उसको बंद कर दें। अगर ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बंद कर दें तो एग्रीकल्चर जो है ना, इसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। और ये हुकूमती जो अदारे हैं ये आके काम को रोकते हैं, काम को आगे नहीं चलाते। ये नहीं है कि कोई फैसिलिटेट करते हैं। गवर्नमेंट जो है इस वक्त IMF के साथ भी जो प्रोग्राम है वो यही कहता है कि भाई आप अपने अखराजात कम करें, लेकिन अगर आप अखराजात कम नहीं कर सकते तो फिर टैक्स लगाएं, क्योंकि आप बोरो करके आप अखराजात नहीं करेंगे। सही। आपने अब जो भी अखराजात करने हैं टैक्स के जरिए करेंगे और इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे कि अखराजात भी पूरे हों और फिर आपको सूद के लिए भी पैसे बच जाएं, जो मेजर हमारे ऊपर बर्डन है। बिल्कुल जी। तो आई थिंक कि ये हमने क्योंकि एक ब्यूरोक्रेसी पाली हुई है, ब्यूरोक्रेट्स को हमने हर किस्म की फैसिलिटी भी दी है और उनको पावर भी दी हुई है, वो कंट्रोल भी सब कुछ करते हैं। सो रियल एस्टेट हो, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, हर चीज में आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ऊपर करते हैं और टैक्सेस डायरेक्टली आपकी जेब में से पैसा निकाल के हुकूमत को दे देते हैं ना, कि हुकूमत अपने याशियां करे। तो आई थिंक कि अब वक्त तो आ गया है कि अब आप रिफॉर्म्स की तरफ जाएं और रिफॉर्म्स का मतलब है अपने अखराजात कम करें। असल बात ये है। आपने तो इतनी 50 मिनिस्ट्रीज खोली हुई हैं, इनको आधा करें। सही। जो डिपार्टमेंट्स बैठे सिर्फ इत्तेसाल करते हैं उनको बंद करें। सही। हाँ जी, तभी हम जी आई थिंक ये लास्ट ईयर है, मेरा ख्याल के बजट आप उसी तरह पेश कर रहे हैं जैसे पिछले साल होगा। आई एम श्योर कि अब ये बजट जब आएगा तो बहुत शोर मचेगा कि ये क्या बजट आया है। सही। क्योंकि इसमें अखराजात उसी तरह बढ़ते गए हैं, उसी तरह टैक्सेस बढ़ते गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वही ऐसे ही कॉपी पेस्ट वाला ही मामला इस दफा लग रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा खालिद खोखर साहब, अक्सर ये भी कहा जाता है मुख्तलिफ जगहों पे कि जी ये जितने भी टैक्स है ये तनख्वाहदार तबके से लिए जाते हैं, ज़री आमदनी पे टैक्स नहीं है, रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स नहीं है, तो क्या ज़राअत तो आप पहले बता रहे हैं इस काबिल ही नहीं है कि उसके ऊपर ज़री टैक्स वसूल किया जाए, तो फिर ये इल्ज़ाम बार बार क्यों ज़री टैक्स की तरफ आता है कि जी ज़राअत के ऊपर हमें टैक्स नहीं मिलता? पहली चीज तो ये है कि हमारे कारोबार को ये बाइज्जत और मुनाफा बख्श कारोबार बना दे। हम हर किस्म का टैक्स देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई इशू नहीं है। हम हमारा टैक्स आप गिन लें कि सिर्फ एक फसल में गंदम में हमने 2 सालों में जो दिया वो 2200 अरब रुपए दिया है, हमें जो असल रेट से कम रेट मिलता है। सही। हमें आलू में ले ले तकरीबन 150 अरब रुपया हमें कम रेट मिला है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम मिला है। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। तो फिर नुकसान में गए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मटर में, गाजर में, मूली में हमें कॉस्ट ऑफ, पिछले साल हमें कपास में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से अरबों रुपए हमें कम मिला है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फी मंथ थी कोई 8 से 9 हजार रुपए और हमें रेट मिला 5.5 से 6, 6.5 हजार रुपए तक हमें रेट मिला। हमें तो हमारी पैदावारी लागत नहीं मिल रही। पता नहीं कौन ऐसे लोग बैठ के जो टैक्स की बात करते हैं। कभी उन्होंने एक चीज कभी उन्होंने कहा जो माहिर मुआशियात बनते हैं, कभी उन्होंने कहा कि इंडिया में काश्तकारों को किस रेट पे फास्फोरस खादें मिल रही है, पाकिस्तान में किस रेट पे मिल रही है। सही। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में DAP पाकिस्तानी रुपीस में फार्मर को मिलती है 4000 रुपए की, हमें मिल रही है 17000 की।
انڈیا میں یوریا پاکستانی روپیز میں 884 روپے کی مل رہی ہے, صحیح, ہمیں مل رہی ہے 4500 روپے میں. صحیح, انڈین کاشتکار کو ڈیلی 10 گھنٹے بجلی فری مل رہی ہے انڈین پنجاب میں, صحیح, ہمیں 40 سے 50 روپے یونٹ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, انڈین کاشتکار کو یعنی کہ ڈیزل پہ سبسڈی ہے, ہمیں فل ریٹ پہ مل رہا ہے, ہم اس پہ بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں, لیوی ادا کر رہے ہیں, صحیح, اور بڑی ہیوج ہم لیوی ادا کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں تو اچھا پھر ہمیں ڈپریس کیا جاتا ہے جب ہماری کوئی آتی ہے, فصل آتی ہے, تو اس کے ریٹ کو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا, صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارا میکنزم نہیں ہے, اور دنیا میں کی فیوچر مارکیٹنگ ہے. جی مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زراعت کا بزنس اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگایا جا سکتے, کیونکہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آلریڈی نقصان میں چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا سعد علی, جی جی, میں ایک امپورٹنٹ بات میں اور بتانا چاہتا ہوں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے جی, کہ ابھی ہم نے جو گندم کاشت کی تھی 25 میں 26 میں ہارویسٹ کی تھی, جی, ہمیں تو نہیں پتا آج ہمیں کیا ریٹ ملے گا. صحیح, ہمارے دشمن ملک کے کاشتکار کو اس جو 25 میں کاشت کی, اس نے 2 اگست 2024 میں اس کو سپورٹ پرائس بتا دی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہاں جی, بڑا اہم بات ہے کہ فصل آنے سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنے میں بکے گی, اس میں پرافٹ ہونا ہے نہیں ہونا, کیا معاملہ ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بڑی اہم بات ہے. بالکل. اچھا سعد علی, جیسے کہ ابھی آپ نے دونوں ایکسپرٹ کی گفتگو سنی, تو وہ اس حساب سے تو لگتا ہے کہ کنونشنل جو اتنا بھی بزنس ہے پاکستان کے اندر فیل ہے. کوئی بھی چیز, نہ انڈسٹری چل رہی, نہ زراعت چل رہی, نہ کچھ اور چل رہا. تو ایسے حالات میں نان کنونشنل جو ایکسپورٹ ہے, آئی ٹی ہے, اس کا ایک بہت بڑا سکوپ ہے, اور پاکستان کے اندر بہت نوجوان یہ کر بھی رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر نان کنونشنل بزنس نہیں اگر چلانا چاہے حکومت, یا اس کی طرف توجہ دینا چاہے, تو کتنا بڑا سکوپ ہے, اور نوجوان اگر اس کے اوپر صحیح کام کریں, ان کو موقع دیا جائے, ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس دیا جائے, تو کتنا بڑا یہ سکوپ ہے؟ جی الوی صاحب, فرسٹ آف آل میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا. انہوں نے ایک پوائنٹ کہا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. اس وقت ایک جو آپ کے پاس موجودہ حالات ہیں, اس میں آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کو فزیکل پروڈکٹ کوئی نہیں چاہیے. صحیح, آپ کی سروس بیس انکم ہے. بالکل, اور اس میں بہت حد تک اپ فرنٹ بیسڈ انکم ہے. جی, اچھا, جو انٹرنیشنل بزنسز جتنے بھی ہوتے ہیں, اچھا اچھا, دیز آر ناٹ ان دا سینیریو کہ آپ کام کرتے ہیں اور پیسے ملتے ہیں. صحیح, اس میں ون ون سچویشن کی بزنس ڈیلز ہوتی ہیں, جس میں اپ فرنٹس کمپنی, کوئی بھی کمپنی ارن کرتی ہے, اور ظاہری بات ہے وہ وہاں سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں. صحیح. اب سر پرابلم جو فیس کرنی پڑ رہی ہے اس انڈسٹری کو, وہ کیا ہے کہ ایک جو آئی ٹی کا بندہ ہے, وہ اکیلا گھر بیٹھے اس ویلیو کا کام نہیں کر سکتا جو کنٹری کو ایک اچھا ریونیو دے. تو اس کو ایک ٹیم چاہیے. بالکل. اب ٹیم ریموٹ بھی کام کر سکتی ہے, بٹ سٹل ایک فزیکل ایگزسٹنس آپ کو اپنی چاہیے, جو کہ انٹرنیشنل ڈیمانڈز بھی ہیں. جی بالکل. اب سر آپ کسی بھی مطلب اس وقت آپ لاہور شہر میں ہی دیکھ لیں کہ ایک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سے مراد ہے کہ آپ کو آئی ٹی میں کوئی پروڈکٹ نہیں چاہیے, لیکن سٹل ایک سٹارٹ اپ کو لگانے کے لیے آپ کو ایک اچھی رقم چاہیے. آپ نے اگر آفس لینا ہے, رینٹ پہ لینا ہے, اور 100 معاملات ہیں. صحیح. جو بجٹ آ رہا ہے, کمنگ ٹو دا پوائنٹ, کہ ہمارے ملک کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ریلیف آئی ٹی سیگمنٹ کے لیے نہیں ہے. صحیح. میں کوٹ کروں گا کچھ چیزیں. الیکٹرک بائکس دی جا رہی ہیں, بالکل, گاڑیوں میں آسانیاں دی جا رہی ہیں. بالکل. آپ مجھے کوئی ایک آسانی بتائیں جو پاکستان کی وہ انڈسٹری جو پچھلے 3 سال سے گروئنگ ریونیو پہ ہے بلینز میں سر. صحیح. اس کے لیے مجھے کوئی ایک ریلیف بتائیں کہ حکومت نے کہا کہ بھائی فری لانسرز جو ہیں ان کو یہ ہم کوئی ان کو کوئی جگہ فراہم کر رہے ہیں فری آف کاسٹ, یا کوئی سبسڈائز ریٹس پہ, چلیں جی آپ فری نہ دیں, لیکن کچھ ایسا کوئی گورنمنٹ انیشیٹڈ کوئی جگہیں ہیں جہاں پر آپ اپنے آفیسز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں, آپ ارن کریں تو اس میں سے شیئر دے دیں. صحیح. کسی طریقے سے سیٹلمنٹ بنا لیں. آپ کے پاس ڈیجیٹل انفراسٹرکچر نہیں ہے. بہت اچھا آئیڈیا کہ گورنمنٹ نہ صرف لوگوں کو کوئی
اس طرح کی جگہ فراہم کر کے انکم سٹریم کریٹ کروائے، بلکہ گورنمنٹ بیسڈ پروجیکٹس وہاں سے کروائے، بالکل ٹھیک، جو کہ گورنمنٹ میں جس طرح، کیونکہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پاکستان میں جس حد تک ابھی کھڑی ہے وہ میرے آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. صحیح. یہاں کی جتنی گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہیں وہ چلتی ضرور ہیں، لیکن ان کے اوپر 2 مہینے ڈیٹا اپڈیٹ نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی ایک ریسنٹ ہمارے ایک کیس گزرا ہے جو کہ ہمارا ایک بہت معتبر ادارہ ہے پاکستان کا، اور اس کے اوپر جو ٹرانسفر آف وہ ہے، جو چیز جس کا ٹرانسفر ہوئی ہے اس کا ڈیٹا پچھلے 15-20 دن سے اپڈیٹ نہیں ہوا. صحیح. اچھا، اور وہ ویب سائٹ اپنے نیچے کیا لکھ رہی ہے، ایک بہت معتبر ادارہ ہے، اور وہ ویب سائٹ نیچے لکھ رہی ہے کہ اگر اس ویب سائٹ کے اوپر جو ڈیٹا اویلیبل ہے وہ اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. صحیح. ہاں، تو وہ پھر ڈسکلیمر دے دیا انہوں نے، ڈسکلیمر دے دیا. تو ہم ڈیجیٹل میں کھڑے کہاں ہیں سر؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن مطلب باقی شعبوں کی طرح آئی ٹی کی بھی صورتحال یہاں پہ اسی طرح ہی خراب ہے جس طرح باقی صورتحال. آپ کو کوئی گورنمنٹ کے ادارے کی کسی کی بھی اگر آپ ویب سائٹ، کیونکہ اس وقت سب سے آسان ذریعہ انفارمیشن حاصل کرنے کا ویب سائٹ ہے. کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ای گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. ای گورنمنٹ کی سر، ای گورننس کی تیاری تو ہم بڑی دیر سے کر رہے ہیں، لیکن تیاری کرنے سے ریئل ٹائم سچویشنز نہیں ہوتی. جو صارف ہے، جو یوزر ہے، وہ ابھی بھی تنگ ہے. اس کو کیوں کالز کرنی پڑتی ہیں یا انتہائی مہنگا پیٹرول لگا کر اپنے ادارے تک جانا پڑتا ہے انفارمیشن لینے کے لیے. ہماری بابو شاہی ہے، جی، ہماری بھی افسر شاہی ہے، بالکل ایسی. تو ہماری جو ویب سائٹس ہیں وہ سیلف ایکسپلینیٹری، ہیومن سینٹرک، ہیومن جو ہے نا وہ ان کے یو آئی یو ایکس وہ سپورٹیو کیوں نہیں ہے؟ وہ تو چل ہی نہیں پا رہی نا، انفارمیشن آپ کو پوری اینڈ ٹو اینڈ ڈیلیور ہی نہیں کرتی، جس وجہ سے صارف پریشان ہے. تو ای گورننس اور ای ٹرانسفارمیشن تو پہلا سیگمنٹ تھا، ہم اس میں ویک ہیں. ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہمارے پاس، ہمارا اوور آل انفراسٹرکچر ہی سارا ویک ہے. تو باقی شعبوں کی طرح یہ شعبہ بھی جو ہے ابھی لولا لگ رہا ہے. اس کو آگے جانے کی میں اس میں بات دوبارہ ریپیٹ کی کہ یہ ایک وہ شعبہ ہے کہ جس کے اوپر اگر آپ محنت کریں تو سر یہ نان کنونشنل پروڈکٹ، آپ کی فزیکل کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کی بھی زیرو انویسٹمنٹ ہوگی نا، ایک جگہ کی انفراسٹرکچر کی کیا انویسٹمنٹ ہوگی؟ آپ کو پروڈکٹ نہیں پرچیز کرنی اور آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں بکنی ہے اور آپ کو پیسے آنے ہیں ساتھ ہی. بالکل ٹھیک. تو اس سے بہتر پروڈکٹ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اچھا خالد کھوکھر صاحب، آپ نے ساری صورتحال خود بھی بیان کی، دونوں ایکسپرٹس کی بھی بات سنی. اس وقت جس طرف سے بھی آپ دیکھتے ہیں تو صورتحال خراب ہی نظر آتی ہے. کوئی انفراسٹرکچر ہمارا ٹھیک نہیں ہے، کوئی قانون ٹھیک نہیں ہے، کوئی نیت ٹھیک نہیں ہے ہماری، نہ ماضی میں ٹھیک رہی، نہ آگے کوئی حال میں ٹھیک ہے، نہ مستقبل میں ٹھیک ہے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو آپ جیسے جو ایک صاحب بصیرت لوگ ہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کس طرف جانا چاہیے؟ کیا ہر سال ہم اسی طرح فیل بجٹ، فیل پالیسیوں کا ذکر ہی کرتے رہیں گے؟ تو اب ہم اگلی آنے والی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے ہماری عمریں تو اب ادھیڑ عمر ہو گیا، کوئی زیادہ آگے چلا گیا، جانے کی تیاریاں ہیں. جو آ رہے ہیں ہم ان کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں؟ جی بہت آپ نے اچھا سوال کیا جی آخر میں. ٹھیک ہے جی. اچھا بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پہلی چیز تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے نیچے پانی چھوڑ کے نہیں جا رہے. اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس گاؤں میں سے میں نے کاشتکاری 92 میں شروع کی تھی، اس کا پانی 24 فٹ پہ تھا، آج کوئی 65-70 فٹ پہ چلا گیا جی. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. صحیح. دوسری یہ چیز ہے کہ ہمیں وہ طریقے تمام اپنانے چاہیے کہ ہم پر ایکڑ پیداوار بڑھا سکیں. پر ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے ہمیں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کرنا انتہائی ضروری ہے. صحیح. اور بیلنس یوز آف فرٹیلائزر ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب کاسٹ آف پروڈکشن میں ہمارے پاس ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ ہو. صحیح. تیسرا یہ ہے کہ کاشتکار کو اس کی جو محنت کی اجرت پوری ملنی چاہیے، اس کو ریٹ صحیح ملنا چاہیے، اس کی پیداواری لاگت نکال کے 25% پروفٹ کے ساتھ اسے ملنا چاہیے. دوسرا، کاشتکار کے ساتھ حکومت کو غیر قانونی کام نہ کرے. اگر جس فصل کو ڈی ریگولیٹ کرتی ہے تو پھر اس میں حکومت انٹروین نہ کرے قطعی طور پہ. صحیح. حکومت اس کی ٹھیکیدار نہیں ہے کہ آج حکومت کاشتکار کے جب 2 سال کاشتکار کو نقصان ہوا ہے، کیا حکومت نے ادا کیا ہے؟ آج کاشتکار کے گھروں سے زبردستی قدم اٹھائی جا رہی ہے، سیل اٹھایا جا رہا ہے گھروں سے. یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کاشتکار کے ساتھ صحیح سلوک کیا جائے. تمام میں یہ کہوں گا کہ انڈسٹری ہو، کاشتکار ہو،
उसको तो रीजन के साथ लेवल प्लेइंग जी, फील्ड मिलना कोई चाहिए शक ताकि नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुनिया का मुकाबला कर सके। सही। मैं आपको अर्ज करूं कि इस वक्त आज हमारे लिए बहुत ही इस वक्त जो वक्त है ना, हमें सोचना चाहिए कि हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद 8 से 10 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी नालायकी है जी, बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि सब वसाइल होने के बावजूद हम बाहर से खाने पीने की चीजें मंगवाने के लिए मजबूर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुदरत ने हमें जिन वसाइल से नवाजा है, सही। 1500 किलोमीटर समंदर हमारे पास है जी। कराची से लेके पेशावर तक मैदानी इलाका हमारे पास है, दुरुस्त। जंगलात हमारे पास है, चारों मौसम हमारे पास है, रेगिस्तान हमारे पास है, थर हमारे पास है, चुलिस्तान हमारे पास है, रोई हमारे पास है। जी, हर तरह के मौसम, हर तरह की जमीन है। आपकी बात बिल्कुल ठीक पहाड़ है। हमारे पास है, हमारे पास हर चीज सही, मौजूद है। एक नहीं है तो हमें एक विल नहीं है, विल नहीं है, हमारी नीयत नहीं है, हमारी पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल ठीक। नंबर एक। नंबर दो, हमने बहुत सारी जगह पे नालायक लोग आके बिठा दिए हैं। ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं। चंगेज खान ने मेरी बात, चंगेज खान के हिस्टोरिकल वर्ल्ड है, उसने कहा था कि मैंने पूरी लाइफ में एक दफा भी जुल्म नहीं किया। सुनने वाले हैरान शशतर रह गए कि जिसने खून के दरिया बहाए वो कहता मैंने जुल्म नहीं किया। उसने तशरीह की कि मैंने पूरी लाइफ में किसी लाइक के ऊपर नालायक नहीं बिठाया। सही। कत्ल सही बात से भी बड़ा जुर्म था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल नायल एक बहुत बड़ा मसला है। हमें इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। कुदरत ने हमें बड़ा नवाजा है। आज हम इस बजट में इसके बाद बैठ के हम तरीके से सोचें कि हमें क्या करना है। हम पर एकड़ अपनी पैदावार 20 से 25% बिल्कुल ठीक है। हम 6 माह में बढ़ा सकते हैं। और ज़राअत से ज्यादा इस वक्त जल्दी तरक्की करने वाला कोई कारोबार नहीं है। जी ठीक है। जी ठीक। सारे कारोबार निकलेंगे। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका खोखर साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और साद अली, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं अपने मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। आपने आने वाले बजट के हवाले से तफसीली बातचीत सुनी और माहिरीन की राय भी सुनी कि असल में बजट किस तरह होना चाहिए, लेकिन हुकूमत का किसी शोबे के ऊपर भी कोई जो वो इस वक्त दिलचस्पी नहीं लग रही, ना कोई मुस्बत तरीके से किसी किस्म की कोई इस वक्त इक़दामात किए जा रहे हैं। तो इस वक्त तमाम माहिरीन जो है वो मायूस हैं कि आने वाला बजट भी पहले वाले बजट की तरह कॉपी पेस्ट ही होगा। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं अपने मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।